اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وقال اللہ تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بالکل مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ، اس لیے پریشان یاد گسن مختصر ہی کرو کت۔ اس کی وجہ یہ ہے مختصر کیاج گس کت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کئی بیانات آپ نے سنے اور اس کے بعد دو اہم ترین بیان آنے والے، ایسی دو شخصیتیں ہیں آپ کے سامنے جو آئیں گی ظہر کے بعد، جو صرف کشمیر کے حد تک نہیں بلکہ ملکی سطح پر ان کے بیانات کو سنا جاتا ہے، اور ملکی سطح پر ان کو علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مناقشات کرنا، بیٹھنا، علمی گفتگو کرنا، یہ ہماری وادی کے لیے خوش قسمتی ہے۔ وہ دو شخصیات ہمارے حصے میں آئی ہیں، اس لیے کرو انشاءاللہ ارادہ آسانی سان، صبر سان، بیمو اور ان کے بیانات کو سننے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ میں عرض کروں گا آتی کرو نیت، اگر یہ بہتر ہے آپ کے لیے میرے لیے کہ ہم بھی ارادہ کریں کہ اس بات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اس جلسے کی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے لیے جو اہم ترین بات ہے شریعت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم سے ایک ہی بات چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جو بھی کچھ ہم زندگی میں کریں، نماز سے لے کر گھر کے عمل تک، نماز سے لے کر بیت الخلاء جانے تک، جو بھی کچھ ہم کریں اس پر دو ذاتیں ایسی ہیں جس پر ہمیں اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کی ذات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر ہمیں اللہ پر اعتماد آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد آ گیا، پھر انشاءاللہ اللہ کی رضا ہمارے لیے مقدر، تو جنت خود بخود ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ مقدر ہو جائے گی۔ یہ اعتماد کی بات میں نے کیوں عرض کی ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک بڑے بزرگ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، ان کا نام نامی ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا سناؤں؟ قاری طیب صاحب۔ قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ 4 چیزیں انسان زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ کس چیز؟ سور۔ نمبر 1، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، بلکہ یہ بچش دوور ژور 5 اور 6 گساں، اب اس کو چاہتے ہیں ہم کہ اس کو علم دے دیں۔ کیا دے دیں؟ علم۔ انگلش میڈیم بھیج دیتے ہیں، مدارس بھیج دیتے ہیں، پھر آگے جا کر یہ کوئی عالم بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی میڈیکل شعبے میں چلا جاتا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ اس کو ہم علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بچے کو ہم نے ان پڑھ نہیں رکھا، ایک تو یہ کوشش ہوتی ہے۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان جب بڑا ہوتا ہے، اگر یہ کتنا بھی گیا گزرا ہوگا، یہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے نصرت کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک اس بیکسز نصرت کریں، مدد کریں۔ کس چیز گئی؟ 2۔ اور قاری صاحب نے تیسری چیز گنائی ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بلکہ کافر بھی کہیں نہ کہیں آ کر یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے بارے میں یہ مجبور ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے۔ مثلا مکہ میں مشرک رہتے تھے، ان مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے کہلوایا، یا رسول اللہ ذرا ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کھلاتا کون ہے۔ ان مشرکین نے مل کر کہا ہمیں کھلانے والا اللہ ہے، یہ قرآن میں درج ہے۔
اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ مشرکین نے کہا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ خود کہتے ضرور یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ گویا کہ مشرکین کے دل و دماغ میں بھی کہیں یہ ہے کہ ہم تو شرک کرتے ہیں، ہم تو غلطی میں مبتلا ہیں، اصل میں طاقت کس کی ہے؟ تو مسلمانوں کے یہاں تو ہے ہی۔ تو تیسری چیز ہے معرفت الہی، اللہ کو ماننا۔ کس چیز گئی؟ 3۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کہتا ہے زندگی میں جب میں زندگی گزار ہی رہا ہوں کوئی نہ کوئی اچھا عمل کروں گا، اسلامی اصول پر چلوں گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اچھے اعمال ہیں اس کی اہمیت تب ہے جب ایک آدمی مسلمان بنے گا۔ اچھے صحیح راستے پر چلنا تب مفید ہے جب انسان اللہ اور انبیاء اور فرشتوں کو تسلیم کرے گا، ایمان جس کو کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں بزرگوں۔ ایک تو یہ کہ علوم کا حصول، علم کا حاصل کرنا، عبادت کا حاصل کرنا، اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا، اور ساتھ میں اعمال اچھے کرنا۔ ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اور ادھر ادھر اپنا ذہن ادھر ادھر متوجہ نہ کریں تو فائدہ ہوگا۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر آ گئی اور اس کے پاس ایک چیز نہیں تھی تو اس انسان میں اور شیطان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ جس طرح شیطان ضائع ہو گیا ایسا ہی انسان بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ضائع ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس صرف علم ہو، صرف قابلیت ہو، صرف معلومات ہوں، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کی وہ معلومات، اس کا وہ علم کیا اس کو جنت تک پہنچا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ جہاں تک علم کی بات ہے اور معلومات کی بات ہے، تاریخی اعتبار سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے ہم سے بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے۔ مثلا فرعون کے پاس بہت معلومات تھی، بہت ذہین تھا، بہت قابل تھا۔ ابو جہل وہ خود کہتا تھا کہ میں تو افصح العرب ہوں، مکہ میں مجھ جیسا کوئی عربی بولنے والا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فرعون، ابو لہب اور ابو جہل کیا ان میں سے کوئی جنت میں جائے گا؟ پتہ چلا قابلیت اور علم اور معلومات صرف انسان کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 2، قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نصرت کی بل بوتے پر، مدد کرنے کے بل بوتے پر انسان کو کبھی دل میں یہ بات آتی ہے میں نے تو 10,000 روپے خرچ کر دیے، میں نے تو 1,00,000 روپے مدرسے میں دے دیا، میں کیوں نہیں جنت میں جاؤں گا؟ اسی پہ اس نے تکیہ رکھا، اسی پہ اس نے بھروسہ کیا، اعمال پر۔ آپ کو ذہن میں آنی چاہیے یہ بات کہ کائنات میں اسلام کی اگر کوئی سب سے زیادہ مدد کرنے والا رہا ہے، اسلام کی سب سے زیادہ اگر کسی نے مدد کی ہے، اس میں سرفہرست ایک نام آتا ہے، اس کا نام ہے ابو طالب۔ کیا نام؟ سب سے زیادہ مدد اس نے کی۔ یہ اس وقت مدد کی کہ جب ابو طالب کے پاس اہل کفر آئے مکہ اور آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے کو روک دیجئے، اس کا سب کچھ ہم برداشت کرتے ہیں، مگر یہ جو دعوت کا کام کرتا ہے، بتوں کے خلاف ہے، شرک کے خلاف بول رہے ہیں، توحید کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کو محمد ابن عبداللہ مانیں گے مگر محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ تو ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی۔ بلانے کے بعد فرمایا کہ بھتیجے یہ آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، مگر یہ جو آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اس کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ نبی علیہ السلام کو ابو طالب سے بڑی محبت تھی، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس وقت کوئی رعایت نہیں کی اللہ کے رسول نے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ جملہ جو فرمایا وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں درج بھی ہے، لیکن اس جملے کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں جو جملہ درج ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ابو طالب سے فرمایا چچا جان آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ دعوت کا کام چھوڑ دو،
ایمان کی محنت چھوڑ دو، اسلام کا تعارف چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چھوڑ دو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ابو طالب سے فرمایا کہ آپ اگر مجھے یا یہ لوگ آ کر میرے دائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں گے، کیا رکھ دیں گے؟ اور دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں رکھ دیں گے چاند کو، تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ آپ کو معلوم ہے یہ دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھا تھا پہلے۔ اس کا مطلب ذہن میں بٹھانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سورج ہے یہ بہت اس میں تپش ہوتی ہے، سخت ترین گرمی ہوتی ہے اس میں۔ آپ سورج دیکھ لیں، آپ بہت زیادہ جب دھوپ ہو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ پریشان ہیں تھوڑے سے کہ گرمی ہو رہی ہے، اور خدا نخواستہ اس سے زیادہ ہو، 50 ڈگری ہو۔ باہر ہم لوگ تو 40-45 ڈگری میں رہے ہیں، کوئی تو 50 میں بھی رہا ہے۔ اور قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ الامان الحفیظ، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا کہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں، اس کا مطلب سورج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج میں جو گرمی ہے، سختی ہے اس میں۔ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے لیے سخت ترین حالات پیدا کر دیے، خوف پیدا کر دیا، مجھ پر ظلم کرنے لگے، مجھ پر پتھراؤ کرنے لگے، اور مجھے انہوں نے سخت ترین حالات میں انہوں نے محاصرہ کیا، میرا محاصرہ کیا، بہت سخت حالات بنائے، جتنے بھی سخت حالات یہ بنانے دیں، میں دعوت کا کام تب بھی ترک نہیں کروں گا۔ سورج رکھنے کا مطلب یہ ہے، سورج رکھنے کا مطلب سورج رکھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو فصیح تھے نا، بلیغ تھے۔ وہ مثال آپ ایسی دیتے تھے کہ عام لوگ اس کو سمجھ جاتے تھے۔ اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ میں چاند کی مثال کیوں دی ہے؟ چاند کا مطلب چاند نہیں، چاند میں نرمی ہوتی ہے، چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے، چاند میں گرمی نہیں ہوتی۔ وہاں کیا ہوتی ہے؟ آدمی جب سختی سے نہیں مانتا ہے، جب کوڑو سے نہیں مانتا ہے، جب ڈنڈو سے نہیں مانتا ہے، پھر اس کو لوگ رشوت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ پھر وہ رشوت سے مانتا ہے۔ چاند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے میرے لیے حالات نرم کر دیے، انہوں نے رشوتیں پیش کی میرے سامنے اور مجھے لالچ دینے لگے، کتنا بھی مجھے یہ لالچ دے دیں تب بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو سورج اور چاند رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اس وقت ابو طالب نے جو بات کہی ہے وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے جاؤ، اب اس کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ دعوت کا کام کریں، میں آپ کا نگراں رہوں گا، کوئی بھی شخص دنیا کا آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں آپ کا مددگار رہوں گا، نصرت کرنے والا رہوں گا۔ تو اسلام کی سب سے پہلی مدد کرنے والا کون ہے؟ لیکن اس ابو طالب کے متعلق حدیث موجود ہے مشکات شریف کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ سے، تم یاد رکھو میں نے تمہارے سامنے وہ کلمہ پیش کیا ہے جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، مگر انہوں نے اس کا رد کر دیا۔ ابو طالب کے متعلق اتنا کچھ ہونے کے باوجود جنت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے، نصرت کہیں کام آ گئی؟ مدد کرنا کہیں کام آ گیا؟ آپ لوگ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے 10,000 روپے مدرسے کو دیے، میں نے مسجد تو میں نے بنائی، مدرسہ میں نے بنایا، ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہاں اب خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دونوں باپ بیٹے کہتے ہیں یا اللہ یہ تعمیر آپ نے ہم سے کروائی ہے، اب قبول کر لیجئے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف کیجئے۔ یعنی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اور یہ جو ہم نے بنایا تعمیر کعبہ کی یہ آپ کی توفیق ہے۔ اور ہمارے کشمیر میں جب کوئی مدرسہ بناتا کہتا میں نے بنایا، مسجد بنائی تو میں نے بنائی۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے تو باپ کہتا ہے تو کا شکر مت، یہ میں بناؤں مت، بڑا بیٹا کہتا ہے یہ میں نے بنایا۔ جو میں نے بنایا ہے نا، یہی آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ تیسری چیز کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کی طاقت ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ایتھیسٹ بنتے ہیں، جو اللہ کے منکر بنتے ہیں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوگا اور تربیت یافتہ نہیں ہوگا وہی ایتھیسٹ بنتا ہے، ان پڑھ کبھی ایتھیسٹ نہیں بنتا۔ نبوت کے دعویٰ کرنے والے جتنے بھی دنیا میں گزرے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ نے دعویٰ نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں جب قرآن بات کرتا ہے، دوسرا ہی آپ پارہ پڑھے، دوسرا پارہ، قرآن کہتا ہے کن کے متعلق؟ جن کا مدینہ منورہ پر قبضہ تھا، وہ ہیں یہود۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ یہود جو ہیں، یہ میری معرفت اور میرے آخری رسول کی معرفت ایسی رکھتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اگر بے شمار لوگ موجود ہوں، یہ یہودی اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں غلطی تو کر سکتے ہیں، مگر حضور کے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی معرفت ہے یہ! یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اللہ یا اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہودی جو مدینہ پر قابض تھے وہ جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کوئی ضروری نہیں ہے، معرفت ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، اعمال شریعت پر وہ عمل کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے چونکہ میں عمل کر رہا ہوں اس وجہ سے میں کہاں جاؤں گا؟ جنت۔ شریعت اس کا بھی انکار کر دیتی ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں، ہندوستان میں ایک شخص گزرا، ایک دن ایک مسلمان اس کے پاس جب آیا تو دیکھا وہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہا ہے۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، ہندوستان کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ جب دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہا تھا تو اس مسلمان نے نہیں بلکہ ہندو نے اس کو کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا کس کا کام ہے؟ مسلمانوں کا، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس نے وہاں سے کہا میں مسلمانوں کی وجہ سے دسترخوان نہیں بچھاتا ہوں، میں مسلمانوں کے محمد کی وجہ سے بچھاتا ہوں۔ میں نے سیرت پڑھی ہے اور مجھے 100% یقین ہے کہ جو کام محمد نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس میں ضرور میرا فائدہ ہے۔ پھر ایک دن کسی نے کہا کہ آپ بکری کا دودھ بہت پیتے ہیں، اس نے کہا میں مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے بکری کا دودھ پیا ہے، تو بکری کا دودھ میں حضور کی وجہ سے پیتا ہوں، سیرت کی میں پڑھا ہے اس وجہ سے پیتا ہوں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات ہے، جب وہ مرنے لگا، مرنے سے پہلے ایک اس نے تحریر مرتب کی، وہ تحریر آج بھی موجود ہوگی کہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے مرنے کے بعد جب یہاں پر حکومت بنے، حکومت بنائی جائے، میری ایک ہی گزارش ہے کہ حکومت بنانے سے پہلے ابو بکر اور عمر کی خلافت کیسی تھی اس پر ذرا پہلے دیکھ لینا۔ جس طرح عمر کی خلافت رہی ہے، حضرت ابو بکر کی خلافت رہی ہے، ان شرائط کے روشنی میں اپنی حکومت کو کیا کرنا، کیا کہتے ہیں، منظم کرنا اور اس کو بنانا۔ اب کسی مسلمان نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، جو کوشش کرتے وہ بھی اس کو کوٹ نہیں کرتے، وہ بھی اس کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ کہنے والا غیر مسلم ہے، کہنے والے کے دل میں ایمان نہیں، مگر وہ دسترخوان بھی بچھا رہا ہے، جنہیں والا بکری کا گوشت بھی کھا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ کر کھا رہا ہے کہ یہ سیرت رسول میں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ مسلمان نہ ہو کر صرف اعمال پر ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے، ایمان کچھ نہیں، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ یہ 4 سے 5 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ایک ایسی ہے، قاری صاحب فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ اور معرفت کے ساتھ ساتھ اعمال پر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کچھ وہ کر رہا ہے، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات اور محمد الرسول اللہ کی ذات پر اعتماد کو بحال کرنا۔ کیا کرنا؟ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، علماء سے سن کر، پڑھ کر، تفاسیر کو پڑھ کر، یہ براہ راست تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول سے اگر یہ ثابت ہے، اللہ کی سے متعلق یہ بات ہے، قرآن میں یہ موجود ہے، حدیث میں یہ موجود ہے، اور فقہا نے اس کو بیان کیا ہے، ائمہ مجتہدین نے اس کو بیان کیا ہے، میں اس پر زندگی میں اعتماد کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، اب آپ کا میرا ایمان بھی مکمل ہوگا اور ہمارے لیے جنت بھی انشاءاللہ کیا ہوگی۔ اس لیے اس مجلس کی پہلی بات یہ ہے
کہ جو بھی کچھ کریں اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ کے رسول پر اعتماد رکھیں، ذرہ برابر بھی شک نہ کریں اللہ کے رسول کے قول پر، اللہ کے رسول کی حدیث پر۔ مثلا شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کشمیر میں لولاب میں بھی ہوگا، کبھی کبھی یہ کہتا ہے انسان کہ جب ہم دیتے ہیں بھائی دعوت، چلو نماز کے لیے آ جاؤ، چلو روزہ رکھو، چلو قرآن پڑھو، کبھی کبھی انسان جب تنگ آتا وہ کہتا ہے چشا میانی قبری وسن، چشا میانی قبری وسن۔ اس جملے پر غور کرنا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضور کی بات پر اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کشمیر میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ تور کس آوشت، کور کس آوشت، پنجابا کن ہماچل یا کن جائے لولاب بے کن گامس مز تیل کہتے یہ ون وول ونہ قبری مز کیا گسا تی کیا میں پتہ، یہ ون وول قرآن انکار کرنا، یہ نا قرآن انکار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو نماز بھی یہ پڑھ رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر اللہ کے کلام پر، اللہ کی ذات پر اس کو اعتماد ہے ہی نہیں، تو اور کسا وشت۔ ایک بات تو یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہم کریں گے وہ مقصد بنا کر کریں گے۔ مقصد، مدرسے میں ہم بات سننے آئے ہیں، یہ دین ہے، اس کو مقصد بنا کر مقصد بنا لیں۔ مدرسے میں آج آنے کے دو مقصد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، ممکن ہے بات سننے کے علاوہ، علماء کو دیکھنے علاوہ مقصد کچھ اور ہو آنے کا، وہ مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک اہم چیز یہ ہوگی کہ مقصد اصل دین کی بات ہے۔ اگر اصل مقصد دین کی بات ہے تو ہمارا آنا بھی عبادت، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت، ہمارا سننا بھی عبادت، اس کے بعد اگر ہم کھاتے بھی ہیں وہ بھی عبادت۔ اور اگر اصل کھانا مقصد ہو، اصل بیٹھنا، اصل یوں ہی چکر کرن مقصد، اور سننا ضمناً ہوگا، پھر سننا تو ہو جائے گا مگر عبادت۔ مثلا میں آپ کو بار بار یہ مثال کہیں نہ کہیں دیتا ہوں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، سوچ صبح نماز ماشاءاللہ مسلسل پران، تم ون میں بچ صبح نماز پران دہے، مگر تت وجہ یہ کہ مے آسان صبح کاندر سی ژوٹ ان اپور صبح نماز تہ پران، اپوری کیا پران۔ اچھا یہ کتنا بڑا سبق دہ جملہ ہے۔ ایک آدمی صبح نیند سے اٹھتا ہے، اس کا مقصد ہے روٹی لانا، سہ ٹھیلہ تلان ست، تم پتہ کاندر سچ گژھان، تم پتہ امس ونان ژوٹ دِ، سہ اور ونان ون لگی کینٛہہ ٹائم، سہ دپان ول کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، ییٖتِس کالس پر بہٕ کیا، یہ کیا کرنے ووتھمُت صبح۔ ٹھیک اگر آپ لوگ مدرسے میں آئے کسی اور غرض سے، اور ضمناً میرا بیان ہو رہا ہے، ضمناً مفتی صاحب کا بیان ہو رہا ہے، ضمناً کسی کی بات سن رہی ہے، ثواب وباب کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت تب بنے گی جب آپ دین کو مقصد بنائیں گے۔ ضمناً آپ کھاتے رہیں، ضمناً آپ پیتے رہیں، ضمناً آپ گھومتے رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، تب جا کر آپ کا ایمان، میرا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے، وہ آپ کی میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اس کو سمجھوں گا پھر ایمان لاؤں گا، یہ غلط ہے۔ ہم پہلے اس آیت پر ایمان لائیں گے، سمجھیں گے بعد میں۔ سمجھیں گے کیا؟ اس لیے ایمانیات کے اعتبار سے ہمیں اللہ کے کلام کو من و ان ماننا ہے، اعتماد اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی دنیاوی خدمات ہیں، ان خدمات میں اہم ترین خدمت ہے مدارس اسلامیہ۔ یہ جو اعتماد آپ کو قرآن پر بحال ہوگا، حدیث پر قرآن اعتماد کو بحال کیا جائے گا، اللہ کی ذات کون ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات کون ہے، آپ کو یہ جو علم ملے گا، اس کے بارے میں جو تشریح ملے گی، اس کے بارے میں جو توضیح ملے گی، وہ آپ کو مدارس سے ملے گی۔ کہاں سے ملے گی؟ مدارس سے۔ مثلا اگر آسان انداز میں سمجھایا جائے، بتائیے دنیا میں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے ہیں، مثلا امام غزالی پیدا ہوا، جواب آئے گا یہ مدرسے سے پیدا ہوا۔ امام غزالی ہو نفر 1000 کتابیں انہوں نے لکھی ہے، کتنی ہزار، مگر یہ مدرسے کا طالب علم۔ امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تم کتی گئس؟ لولاب۔ زائے تم کتی؟ دودون ورنوک مونیو تھی لولابی گئس۔ اور اب تو ہم لولابی تھوڑے بولتے، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ سب پورے کشمیریوں کا ہے۔ اب اتنا ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں جتنے بھی ہمارے محدث ہیں،
جتنے بھی ہمارے فقیہ ہیں آج کی تاریخ میں، علامہ انور شاہ کشمیری کا نام بہرحال وہ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے علامہ کشمیری پورے عالم کے۔ یہ تو علامہ اقبال نے پہلے ہی کہا تھا کہ 500 سال کی تاریخ میں نے پڑھی مگر مجھے علامہ کشمیری جیسا شخص کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ تو سننے کی حد تک آپ کہتے رہتے ہیں، وجودما لولاب میں اور ایک انور شاہ کشمیری پیدا ہونا چاہیے کم از کم، ان کے خاندان میں، ان کے دور دراز رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو ہو۔ دیگر شعبوں میں پیدا ہو رہے ہیں لولاب سے، لیکن علم دین میں مدارس کی لائن سے اس طرح کا کارنامہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے۔ علامہ کشمیری جب ابھی پڑھ ہی رہے تھے بخاری شریف زبان یاد ہو چکی تھی، اس کے بعد 1 لاکھ حدیث سندن زبان یاد ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ علامہ کشمیری یہ سا سکول پڑھنے کو مت انگلش میڈیم تمن دن انگلش میڈیم آسان کہ سرکاری سکول ہیکان نا یہ سا طور گومت پڑھنے، یہ براہ راست معظم شاہ صاحب سے پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد ہزارہ علماء کے پاس گئے، اس کے بعد دیوبند گئے، اس کے بعد پڑھانا وہیں شروع کیا، کشمیر آئے پھر واپس گئے، کوشرن وہی نے تہند کی تم پت گئی واپس، پھر دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کا تعارف کرایا، چمکایا، ان کی وجہ سے پوری امت کو فائدہ پہنچا۔ مگر مجھے ایک بات بتایا، یہ انور شاہ کشمیری کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ مدرسے سے، اس مدرسے سے، ایسی مدرسوں سے۔ تم ساتھ اس نے یہ کمر تھی کہ آج 15 کمر میں آسنیت، اس وقت تو یہ کمرے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کے علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں یہ تمام دنیا میں ان کی خدمات موجود ہیں۔ ان کی خدمات کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ جب تک ہم ان مدارس اسلامیہ کی طرف خود نہیں آئیں گے اور ان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ان کے تعارف کو خود نہ سمجھے، دوسروں تک نہ پہنچائیں ان کے تعارف کو، تب تک یہ مدارس ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ دیکھیں میں آسان انداز سے اور ایک بات بتاؤں، قرآن کریم کے کل 4 حق ہے۔ کس حق؟ 4 نمبر 1 قرآن کریم سمجھن سے گوڑنک حق، پڑھنا پہلا حق ہے، اس کے بعد قرآن کو سمجھنا دوسرا حق ہے، اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنا تیسرا حق ہے، اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ مجھے 4 حق بنا۔ اب اگر ہم جتنے بھی اس جلسے میں موجود ہیں تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہ پہلا حق ہم نے حاصل کیا ہے، نہ ہی ہمیں دوسرے حق کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ہی ہمیں تیسرے حق کے بارے میں پتہ ہے۔ مدارس اسلامیہ کو جب آپ سمجھیں گے کہ یہ 4 حقوق آپ سمجھ میں آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ان 4 حقوق کو، وہ یہ کہ پہلا حق قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ مدارس میں سب سے پہلے قرآن کریم کو صحیح پڑھایا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ناظرہ قرآن کریم، نورانی قاعدے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ناظرہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ایک آدمی نورانی قاعدہ قرآن کریم پڑھتا ہے، پھر قرآن کریم کے بعد حفظ کرنے کے بعد، یا کوئی حفظ نہیں کرتا آگے عربی شروعات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم کو جتنا وہ سمجھے گا اس کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پھر وہ آرام سے جب عالم بنتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے، شہادت مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ پوری دنیا میں گھومتا ہے قرآن کو صحیح پڑھانے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن پر خود عمل کر کے دوسروں کو کہتا ہے عمل کرو، اور پوری دنیا میں دعوت کا کام کرتا ہے۔ جب یہ 4 حقوق مدارس ہی سے حاصل ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مدارس میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجنا، مدارس میں ان کا داخلہ کرانا، یہ مدرسہ تو بچیوں کا ہے، طالبات کا ہے۔ دنیا میں طالبات کی طرف سے اتنی خدمات ہیں، معلمات اتنی ہے دنیا میں، جنہوں نے بڑی بڑی حدیثیں محدثات بن گئی، اس کے بعد امت کو پڑھایا، قرآن سکھایا، اور آدمی کو تصور بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم اور احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ان خواتین کی اتنی بڑی خدمات ہیں کہ آدمی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، مستورات سے ایک ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے
سمجھ عجیب و غریب عالم تھے وہ. سب سے بڑی خصوصیت ان کی تھی کہ وہ معبر تھے. خواب اس تعبیر استعمال. آج کل خوابوں کی دنیا ہے. ہر دن ہر 1 گھنٹے کے بعد خواب کے لیے فون آتا ہے. موضوعی خواب، میں نے یہ خواب دیکھا. آج کل ہے نا خوابوں کی دنیا. یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے معبر ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی خواب دیکھتے تھے انہی سے تعبیر پوچھتے تھے. مجھے خواتین کی خدمت بتانی ہے. ان کی ایک بہن تھی، جب انہوں نے بستی کا گشت کیا اور پورا معاشرہ دیکھا تو پتہ چلا خواتین قرآن نہیں پڑھتی. انہوں نے اس کو دل پہ لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے نیت کی، اپنے تمام کام انہوں نے چھوڑ دیے. 30 سال تک ایک جگہ بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھاتی رہی. کتنے سال تک؟ 30 سال کوئی کام نہیں کیا. اپنی ضروریات کو پوری کرتی رہی، صرف قرآن پڑھانا سمجھانا، اور پورے علاقے میں قرآنی تعلیمات کو عام کیا. ایک خاتون اگر یہ چاہے کہ وہ قرآن پڑھے سمجھے عمل کرے تو اس کی وجہ سے پورا خاندان بنے گا اور پورے معاشرے کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں. یہی صحابیات نے کیا. یہی تابعین میں خواتین کا رول رہا، اور آج کی تاریخ میں بھی خواتین کا رول ہے. اس لیے ہم ان مدارس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مدارس سے بڑے بڑے علماء، مدارس اسلامیہ سے بڑی جو محدثات ہیں اور علم فقہ کو سمجھنے والی خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدارس سے ان حضرات کو امت کے لیے پیدا کیا. اگر ہم ان مدارس کو نہیں سمجھیں گے، ان کے متعلق ہم کوشش نہیں کریں گے کہ یہ بنے، تو مدارس کمزور ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا یہ ماحول، ابھی کا ماحول، چاروں طرف مدارس کے لیے مسائل ہیں، مدارس پر نظریں ہیں، مدارس کے نقص کو دیکھا جاتا ہے، کمزوریوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مدارس کی وجہ سے دنیا میں امن کتنا ہے، انسانیت کتنی پھیلائی جا رہی ہے. قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں بہترین انداز سے امن کو کس طرح عام کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. ذرہ برابر کوتاہی کو دیکھا جائے گا اور نقصان، اور پوری امت کو نقصان سے دوچار کرنے کی فکر میں ہے. آپ کی میری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کیا کہ صحابہ نے قربانیاں دی علوم دینیہ کے لیے، تابعین اور تبع تابعین نے قربانیاں دی علوم دینیہ کے لیے، ایک ماحول بنایا. پھر جب سے اس طرز کے مدارس اسلامیہ شروع ہو گئے، چاروں طرف مدارس، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، ایک ماحول ہے. اس ماحول کو بچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس ماحول کو نہیں بچایا، پھر قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، جب ماحول صحیح بنا ہوگا، امن ہوگا دنیا میں، اسلام کو عام کیا ہوگا، علماء نے محنتیں کی ہوں گی، خواتین جو معلمات ہیں انہوں نے محنتیں کی ہوں گی. اب تم میں سے کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جائے جو اس ماحول کو بگاڑ دے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر بگاڑ نہ پیدا کرو، فساد نہ مچاؤ، بعد اصلاحها، جبکہ اس سے پہلے ماحول بہتر بنایا گیا ہے. یہ تو منافقین کی مثال ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان منافقین سے کہا جاتا تھا بھائی تم کیوں یہ پریشانیاں اٹھاتے ہو؟ وہ کہتے ہم کہاں یہ فساد مچاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. آج کی تاریخ میں مدارس کو عجیب و غریب مشورے دینے والے لوگ ہیں. مشورہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، رائے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جب علماء اس پر بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پتہ چلا اس رائے کے اندر نفاق ہے، اس مشورے کے اندر نفاق ہے. وہ تو مدارس کو بند کرنا، مدارس کی تعلیمات پر وہ تنقید کے رویے سے وہ ان کے مشورے ہوتے ہیں، تنقیدیں ہوتی ہیں. اس لیے علماء کو اور عوام کو سمجھنا ہے کہ ہر اعتبار سے جس طرح ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، مدارس کی بھی حفاظت کریں. آپ کو اندازہ یہ مدارس کے طلباء، مدارس کی طالبات، ان کی اہمیت کیا ہے؟ دلی میں ایک مدرسہ تھا، وہ مدرسہ اس کے محتمم تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. کیا اس نام؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. باہر آج بھی مدارس کے سامنے حوض ہوا کرتے ہیں. اس وقت ایک انگریز آیا، اس انگریز نے کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ بڑا فلسفی ہے. فلسفی یعنی انگریزوں کو اپنے بچوں پر ناز بھی ہوتا ہے، اور اتنا ناز ہوتا ہے کشمیری بچہ بھی اگر تھوڑا خوبصورت ہو
کوشر چھِ وَنان یہِ چھِ انگریز چھُ پنٛنِس بَچَس کٔمِس سۭتۍ چھِ تشبیح دِوان کٲشُر علامہ کشمیٖرَس سۭتۍ دیٖزیو تشبیح قاری دانی صٲبَس سۭتۍ دیٖزیو تشبیح مولانا اقبال صٲبَس سۭتۍ دیٖزیو تشبیح کٲنٛسہِ بُزرگَس سۭتۍ دیٖزیو تشبیح تَتھ منٛز چھِ تھوڑا سا منٛدچھان اِنسان کیا دِمو مولوی صٲبَس سۭتۍ تشبیح اس لیے جب تک دین کو مقصد نہیں بنائیں گے آپ تب تک یہ جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انگریزوں کے ساتھ تشبیح دو بچوں کو وہ انگریز ہی بنے گا کون سا انگریز جن کی پینٹیں پھٹی ہوئی ہوں گی آج کل دیکھتے نا بچوں کی پینٹیں کیسی ہوتی ہے نا وہ کس کے اثرات ہیں وہ ماں باپ کے انہی جملوں کے اثرات ہیں ہمارے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ میاں بیوی جب کہ بیوی کے پیٹ میں بچہ موجود ہو وہ امید سے ہو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے بچے کو اب میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں سو بھی رہے ہیں بیٹھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اس دوران جو بھی گفتگو میاں بیوی کریں گے اس کا پورا اثر اس بچے کے اندر پڑ جاتا ہے بچہ اس کا اثر لے لیتا ہے یہ جو بے حیائی کا ماحول ہے بچوں میں دراصل ماں باپ کا دوران آپس میں ملنے کے قربت کے دوران اس کے بعد جب بچہ ہو اس وقت جو گفتگو ان کی ہوتی ہے اسی کے اثرات ہیں اچھا فقہا نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ویسے بچی پیدا ہوگی یہ مثال بچی زئی ہسپتالس مز تمہ سات اس ونان بچی زائی بچی ہند پلو أنزو اس کیا ونان فونس پہ پلو أنو کینسا پلو أنو بچ خدایَن دیُت بچہ یہ چھنہ پتہ کہ لڑکی چھا لڑکہ چھا لڑکی ٲسۍتن لڑکہ ٲسۍتن أسۍ چھِ ونان کہ کپڑے لائیے ایسے ہی یہ نہیں کہ لڑکی ہے تو لڑکی کا لاؤ لڑکا ہے تو لڑکوں کا لاؤ تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر بچی ہے اور اس کو آپ نے لڑکے کا لباس پہنایا یہ بچی آگے جا کر پینٹ شرٹ پہنے گی سیدھی سی بات اس کے اثرات اس پر آ جائیں گے پتہ تھی ونان کٲشِر ونان ہے مولوی صاحب پننہِ آیہِ ونان او خدا کے بندو یہ اثرات ہیں ہر جس ماحول میں آپ رہیں گے اس ماحول کا آپ پر اثر پڑے گا ہسپتال میں رہیں گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہسپتال جیسا ماحول آپ کے اندر آ جاتا ہے وہاں گھر کا سب ماحول ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے آپ کہیں بھی جائیں اپنا اثر ماحول دکھائی دیتا ہے لڑکے والا لباس لڑکی کو پہنائیں گے اس کے اثرات بعد میں آ جائیں گے اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کتنے بزرگ ایسے ہیں دنیا میں جو ماں کی پیٹ سے جب باہر آ گئے تو پتہ چلا ان کو قرآن کی بہت ساری صورتیں زبانی یاد تھی وہ کیوں تھی ماں قرآن پڑھتی تھی قرآن پڑھتے 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 اس کے بچے نے اس کو لے لیا تھا اس کے ذہن میں وہ قرآن کی آیتیں نقش ہو گئی تھی میں بات عرض کر رہا تھا مدرسے کا بچہ اور عام بچے میں کیا فرق ہے مدرسے کی بچی اور عام بچی میں کیا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں اور باہر والی دنیا کا دعویٰ یہ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے دلیل پلیل کچھ نہیں اس انگریز نے اس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے فرمایا تمہارے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا پڑھاتے ہو آپ کہنے لگے ہم حفظ کراتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں کیا کریں گے حفظ کر کے قرآن پڑھ کے کیا کرو گے یہ جو میرا بچہ ہے بڑا فلسفی ہے ایک سوال کا جواب دیتا ہے ہر منٹ میں حاضر جواب ہے سوال کرو تو جواب سوال کرو تو جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں اس سے اب ان کو تو آزمانا ہے نا بچہ کتنا ذہین ہے شاہ صاحب نے اس کو لایا حوض کے قریب لا کر کہا کہ بیٹے ذرا یہ بتاؤ کہ اس حوض میں کتنا پانی ہوگا اس حوض میں کتنا ڈول پانی ہے کتنے بالٹین پانی ہے اب 10 بھی ہو سکتے ہیں 20 بھی ہو سکتے ہیں 30 بھی ہو سکتے ہیں اس بچے نے کہا ہاں میں بتاؤں گا 2 منٹ ہو گئے 10 منٹ ہو گئے بتا ہی نہیں رہا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا انگریز سے کہ تم تو کہہ رہے تھے یہ حاضر جواب ہے تم تو کہہ رہے تھے یہ فلسفی ہے یہ تو عقل سے جواب دیتا ہے اس کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے اس نے کہا پتہ نہیں اس بچے کو کیا ہوا تو جواب ہی نہیں دے رہا ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا تم ایسا ہی رہو میں مدرسے کے ایک بچے کو بلاتا ہوں مدرسے سے ایک بچے کو بلایا آپ کو معلوم ہے وہ کتنے سال کا تھا 4 سال کا قصور 4 سال کا بچہ 4 سال کے بچے کو جب بلایا اس کو کہا حوض کے قریب آ جاؤ بیٹھو سامنے اس کو کہا شاہ صاحب نے ذرا اس انگریز کو بتاؤ اس حوض میں کتنا پانی ہے اس مدرسے کے بچے نے 1 منٹ بھی نہیں گزرا بتایا حضرت اگر یہ حوض کے برابر ڈول ہے تو 1 ہی ڈول ہے اگر اس کا آدھا ہے تو 2 ڈول ہے یہ کس نے جواب دیا جواب صحیح تھا غلط تھا آپ کو لگ رہا مدرسوں بچ کے تھے کہ چونکہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے
بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے، دل و دماغ پر بڑی محنتیں کی ہو، دل پر تو نہیں، دماغ پر ہماری محنتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن مدرسہ ایک ایسی نعمت ہے، یہاں پر آپ کند سے کند ذہن بچی کو ڈال دو، کند سے کند ذہن بچے کو ڈال دو، 2 سال کے بعد وہ ذہین ترین بچہ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ مدرسے میں ایک طالب علم گیا پڑھنے کے لیے، ہمارے یہاں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ میں ہے وہ، اس کتاب کو لکھنے والے نے 4 مہینے 10 دن میں غالباً لکھا ہے اس کو۔ اتنا کن ذہن طالب علم، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں، اٹھا کر ڈال دیا مدرسے میں۔ آپ کیا کرتے بچوں کو؟ آپ کے بچے 5 ہوں گے، جو بہترین سے بہترین بچہ ہوگا اس کو کہاں ڈال دیں گے؟ جو خراب ترین بچہ ہوگا، جو کھیتوں کو خراب کرے گا، کمروں کو خراب کرے گا، شیشوں کو توڑ دے گا، آپ کو پریشان کرے گا، اس کو لا کر مدرسے میں ڈال دیں گے، بچی ہو یا بچہ ہو۔ لیکن آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کی نیت تو خراب ہے، لیکن اللہ اپنا نظام چلا رہے ہیں پیچھے سے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کو دین بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کو دین بچانا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس بچے کو جب مدرسے میں ڈال دیا، پہلے تو وہ بڑے بچوں کے بیچ میں آ گیا، وہ بڑا خود چھوٹے بچے تھے، لیکن اس نے طے کر لیا میں کند ذہن ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، مگر نمازوں کی پابندی کے ساتھ درس کو کبھی ترک نہیں کیا اس بچے نے۔ ایک دن ایسا ہوا، جب پہلی صف میں وہ بیٹھ گئے تھے تو سب لڑکوں نے شور مچایا، کہا اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کچھ، پھر رونے لگا۔ ایک دن جب حد سے زیادہ معاملہ بڑھ گیا، بچوں نے ستایا بھی، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک رات ہاتھ اٹھا کر اس نے اللہ سے دعا کی۔ جب آدمی تنگ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ پھر آخر کار کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اس نے جب دعا کی، یا اللہ اب تو حد ہو گئی، یہ بچے بھی مجھے ستاتے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے، اب تو کوئی ایسی مدد فرما کہ کم از کم مجھے سبق یاد رہے۔ بس یہ دعا کر کے وہ سو گیا۔ اسی رات اللہ کے رسول اس طالب علم کے خواب میں تشریف لائے۔ طالب علم کے خواب میں آ کر کہنے لگے کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت یاد ہی نہیں رہتا ہے، پریشانی تو یہی ہے۔ بس اسی وقت اللہ کے رسول نے اپنے دہان مبارک سے یہ لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جو صبح اٹھا ہے وہ بچہ، پورا وہ مدرسہ عطر کیا کہتے ہیں خوشبو سے معطر، چاروں طرف خوشبو ہے، ادھر سے طلبہ گزر رہے ہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ ادھر سے طلبہ گزر رہے ہیں، خوشبو۔ پھر مدرسے میں وہ استاد جب آ گئے تو وہ پریشان ہے، وہ استاد یہ خوشبو کس کی ہیں؟ تھوڑی سی خوشبو بھی آج ہم مل لیں گے، چاروں طرف جو ہے پھیل جاتی ہے خوشبو، یہ تو حضور کا لعاب دہن ہے۔ اس کے بعد جب آگے بچہ بیٹھا، استاد نے پڑھانا جو شروع کیا ہے، یوں ہی پڑھانا شروع کیا۔ اس طالب علم نے کہا حضرت یہ جو آپ نے پڑھانا شروع کیا ہے، اس پر میرا یہ سوال ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے، میں نے تو فلاں جگہ تو یہ پڑھا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ جو بچہ جو کبھی کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، اب وہ استاد کے سوالات پر، استاد کے پڑھانے پر فوراً سوالات، وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے واقعی کوئی معاملہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا سچ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ کا لعاب دہن میرے منہ میں پڑا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے میرا ذہن بھی کھول دیا اور میرا دل بھی کھول دیا۔ اب مجھے سوال کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں ذرہ برابر بھی دیر۔ مجھے بتائیے مدرسوں کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مدرسے یوں ہی ہوتے ہیں۔ مدرسے، یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیں، یہ مدرسے دنیا میں نہ ہوں، آپ کی میری ایک رکعت بھی صحیح نہیں ہوگی، یہ بھی طے شدہ بات۔ یہ مدرسے نہ ہوں تو آپ کی میری ایک رکعت بھی صحیح، سورہ فاتحہ سیدھی کرنی ہے، سورت سیدھی کرنی ہے، وہ کہاں پڑھنا ہے؟ مدرسے میں پڑھنا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم ارادہ کر لیں گے، بات ختم ہو رہی ہے، ارادہ کریں گے، ارادہ یہ کریں گے، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایک تو اپنی زندگی کو بھی معتدل بنا لیں، فضولیات میں اپنی زندگی کو صرف نہ کریں، فضولیات میں اپنی زندگی کو صرف نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ سب سے قیمتی سرمایہ ایک مومن کا، ایک انسان کا، وہ ہے اس کا وقت۔ وہ کیا ہے؟ اس کا وقت ہے۔ وقت کی قدر اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ مفتی تقی صاحب کے والد صاحب کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں مجھے اس وقت پریشانی ہوتی تھی جب میں بیت الخلاء میں پیشاب کرتا تھا، اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ میرا وہ وقت ضائع ہوتا ہے جب میں کیا کرتا ہوں، باقی 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ بھی ایک وقت ضائع نہیں ہو رہا تھا، وہ تو اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے، مگر اس کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، ضائع۔
اور آپ کا میرا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے وہ ذرا آپ سمجھ لیں، اس پر ذرا آپ غور و فکر کریں۔ نمبر 1، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کتابیں لکھتے تھے، اتنا وقت کو بچاتے تھے، اتنا وقت کو اتنا لکھتے تھے، اس لکھنے کے لیے قلم کو بنانا پڑتا تھا، تراشا جاتا تھا قلم، اس وقت تو یہ قلم نہیں تھے، تو اس کے بعد اسی قلم تراشے ہوئے جو قلم تھے اسی کو جمع کرتے رہے، آخر میں جب غسل دیا گیا تو انہی چیزوں کو جلا کر ان کو غسل دیا گیا، اتنا انہوں نے لکھا۔ ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب آخری لمحہ تھا اس دنیا سے جانے کا، اچانک ایک فقیہ کو دیکھا، اس فقیہ کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے ذرا علم میراث سے متعلق ایک مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آخری لمحہ وہ رمی سے متعلق مسئلے کی توضیح کر رہے تھے، مسئلے کی توضیح ہوئی، ادھر سے مکمل ہوا، ادھر سے انتقال ہو گیا۔ ادھر سے کیا ہوا؟ ذرا اس تاریخ کو پڑھیں، اکابرین کو پڑھیں، پھر آپ اپنی زندگی کو ذرا دیکھ لیں، کتنا وقت آپ کا میرا ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب تو ہمارا وقت مسجدوں میں بھی ضائع ہو رہا ہے، ہمارا وقت تو اداروں میں بھی ضائع ہو رہا ہے، بحثوں میں، الجھنوں میں، تنقیدوں میں، باقی چیزوں میں۔ اس لیے ہم علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں، دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، مدارس کے ساتھ جوڑ کر اپنی زندگی کو معتدل بنانے کی کوشش کریں، اور یہ جو دنیا کے اندر فسادات میں لوگ مبتلا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف سے یہ جو آیت ہے، کلام ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، مدرسے بنے ہیں، خانقاہیں بنی ہیں، ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی طرف سے مدد بھی آ جائے۔ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے، میرا بندہ اگر کوشش کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، اگر وہ آدمی کوشش نہیں کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم بھی کیا کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو اصل یاد ہماری طرف سے یاد کرنا، ہماری طرف سے اعمال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو مدارس آپ کو اللہ نے دیے ہیں، اس میں جو یہ کام ہوتا ہے، اس میں جو علماء ہوتے ہیں، اس پر آپ کو شکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکر، تنقیدیں نہیں۔ اگر ایک آدمی کو مدرسے کی مدد نہیں کرنی ہے، پیسوں سے نہ کرے، زبان سے مدد کرے۔ کس سے کرے؟ اور اگر اس کو زبان سے بھی نہیں کرنی ہے تو علماء کہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ کیا رہے؟ نہ وہ تعریف کرے نہ وہ تنقید کرے، تاکہ اس کے تنقید نہ کرنا ہی مدد ہو جائے گی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، تنقیدی رویہ اپنی زندگی سے نکال لیں تاکہ زندگی کے اندر ایک اطمینان آ جائے، مدارس کے سلسلے میں مطمئن رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی بات کو سمجھوں، آپ بھی بات کو سمجھیں، اور جو کچھ گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ میں خود اس پر عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اور یہاں آپ کا میرا آنا صحیح مقصد سے ہو، صحیح نیت سے ہو، ضمناً یہاں بیٹھنا نہ ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔